الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ کچھ گفت و شنید کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ کونین کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی بارگاہ میں: اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین و ناظرین، بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی درس تفسیر قرآن کے 18ویں نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اور آج جو تفسیر ہونی ہے وہ سورۃ العصر کی تفسیر ہونی ہے۔ اس سورت کو سورۃ العصر کہتے ہیں۔ اس میں 1 رکوع، 3 آیات، 14 کلمات اور 68 حروف ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا شان نزول یہ بتایا ہے کہ کلاہ بن اسید کی عہد جاہلیت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا بڑا یارانہ تھا۔ کلاہ بن اسید کی عہد جاہلیت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا یارانہ تھا۔ حضرت ابو بکر جب مشرف با اسلام ہوئے تو یہ ناصح مشفق بن کر آپ کو سمجھانے آیا، نصیحت کرنے آیا۔ پہلے سے تعلقات تھے،
اب ظاہر ہے کہ کوئی کسی سے ملتا جلتا ہو اور اچھے تعلقات میں بندھے ہوئے رشتے ہوں اور اس کے عقائد اگر اچانک سے تبدیل ہو جائیں تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا؟ ایک ہوشیار شخص، ایک نادان، ایک دانا شخص ایسا کیوں کیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ ناصح اور مشفق بن کر آپ کو سمجھانے آیا، کہنے لگا اے ابو بکر، تمہاری قابلیت اور دانش مندی ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ تمہاری قابلیت اور دانش مندی ہر شک و شبہ سے بالا تر تھی۔ کاروبار میں تمہارا کوئی دور دور تک ہمسر نہ تھا۔ اپنی تاجرانہ مہارت کے باعث تمہارا ہر سودا نفع بخش ہوا کرتا تھا۔ بئیں فہم و دانش، اتنے سمجھدار اور عقل مند ہونے کے باوجود تم نے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اتنے سمجھدار اور عقل مند ہونے کے باوجود تم نے راستہ کیسے بدل دیا؟ اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا۔ لات و حبل کی عبادت ترک کر دی۔ لات و حبل ایک بت کا نام ہے، عزا بھی ان کے بتوں کا نام، لات و عزا، لات و حبل بت کا نام۔ لات و حبل کی عبادت ترک کر دی اور ان کی شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ تم سے ایسی نادانی کی توقع ہرگز نہ تھی۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سوال کیا کس نے؟ اسید، کلاہ بن اسید نے۔ ایک دوستی تھی، عقیدہ بدلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ذہن میں سوال آیا، اس نے کیا سوال ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ جو شخص حق کو قبول کر لیتا ہے، جو شخص حق کو قبول کر لیتا ہے اور ثابت قدمی سے راہ راست پر گامزن ہو جاتا ہے، وہ پلٹتا نہیں، وہ پلٹتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ سورت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ سورت نازل فرمائی کہ اے ابو بکر، تم نے جو کہا وہ سچ کہا، تم نے جو کہا وہ سچ کہا، جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تصدیق ہو گئی۔ اور اللہ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ اس سورت کا آغاز العصر کی قسم کھا کر کیا جا رہا ہے۔ عصر کا معنی زمانہ بھی ہے، اور عصر دن کے اس حصے کو بھی کہتے ہیں جس میں ظہر اور مغرب کی نمازوں کے درمیان نماز ادا کی جاتی ہے۔ ظہر اور مغرب کی نمازوں کے درمیان جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے بھی عصر کہتے ہیں۔ اس صورت میں جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس کی صداقت سب سے بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عصر سے مراد، یہ جو عصر کی قسم کھائی جا رہی ہے، عصر سے مراد دراصل اللہ نے نماز لی ہے۔ عصر سے مراد جو عصر کی نماز ہے وہ لی ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، خواہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، مغرب و عشاء کی نماز ہو، ہر نماز کی حفاظت کرو، بالخصوص والصلاة الوسطی، بیچ کی جو نماز ہے بالخصوص اس کی حفاظت کرو، بالخصوص اس کی حفاظت کرو۔ وسطی کہتے ہیں بیچ کو۔ ظہر، فجر اور ظہر دو وقت کی نماز شروع میں ہو گئی، اور پھر دو وقت کی نماز لاسٹ میں ہو گئی، مغرب اور عشاء، اور بیچ کی نماز عصر ہو گئی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص اس میں عصر کی نماز کی حفاظت کرو، بالخصوص اس میں عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔
پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اب اس حوالے سے پھر ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال الذی تفوتہ صلاة العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ، جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا، جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا گویا اس نے اپنے مال اور اپنے اہل کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا گویا اس نے اپنے مال کو اور اپنے گھر والوں کو کس میں ڈال دیا؟ ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور دوسری حدیث میں حضرت ابی الملیح رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کنا مع بریدہ فی غزوتی فی یوم ذی غیم فقال بکروا صلاة العصر، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ۔ وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم برید کے ساتھ ایک غزوے میں تھے کہ ایسے عالم میں تھے کہ آسمان ابر آلود تھا، آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، تو حضرت بریدہ نے کہا کہ نماز عصر جلدی ادا کر لو، نماز عصر جلدی ادا کر لو۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا اس نے اپنے عمل کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ لگ رہا ہے کہ عصر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے؟ اب کیوں اتنی فضیلت بتائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم بتا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذین باتوا فیکم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں۔ اب یہ آخری حدیث جو عصر کی نماز کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، جو اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاة فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا اس نے اپنے عمل کو برباد کر دیا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے من ترک صلاة العصر ہلک مالہ واہلہ، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہ کیوں ایسی باتیں ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، پھر وہ رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو رب ان سے سوال کرتا ہے کیا کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ رب ان سے سوال کرتا ہے میرے بندے کو تم کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے، رب تو زیادہ جاننے والا ہے نا، لیکن پھر بھی فرشتوں سے سوال کر رہا ہے کہ میرے بندے کو تم کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم جب چھوڑ کے آئے تھے تو مولا وہ تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے، تیری بارگاہ میں سجدہ ادا کر رہے تھے۔ ہم جب چھوڑ کے آئے تھے تو تیری بارگاہ میں قیام میں تھے، ہم جب چھوڑ کے آئے تھے تو تیری بارگاہ میں قیام میں کھڑے ہو کر کے تیرے کلام کی تلاوت کر رہے تھے، اپنے آنکھوں کو اشکبار کر رہے تھے۔ ہم جب چھوڑ کے آئے تھے تو وہ رکوع میں تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے
رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے. ہم جب چھوڑ کے آئے تو وہ سجدے میں تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے مولا. اور جب ہم آئے ان کے پاس، جب ان کے پاس سے تیرے پاس آئے تب بھی ان کی کیفیت ایسی ہی تھی، اور جب تیرے پاس سے ان کے پاس گئے تب بھی ان کی کیفیت ایسی ہی تھی، تب بھی ان کی کیفیت ایسے ہی تھی. جب ہم تیری بارگاہ سے بندے کے پاس جا رہے ہیں تب بھی ہم بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ تیری بارگاہ میں سجدے میں گرا ہوا ہے، اور جب بندے کے پاس سے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں تب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرے بندہ تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. یہ ہے فرشتوں کی ڈیوٹی. فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں تو لوگ نماز عصر میں سستی کرتے ہیں، نماز عصر میں سستی کرتے ہیں، کاروبار میں لگے رہتے ہیں. ارے کاروبار آج ہے، ختم ہو جائے گا. رب ہمیں عطا کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم مالک ہی کو چھوڑ دیں تو ہمیں عطا کون کرے گا؟ ہے کہ نہیں؟ یہ کہاں کی وفاداری ہے کہ جو مالک ہمیں دے اس کا گن نہ گائیں؟ یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو دیتا ہے اسی کا گن گایا جاتا ہے. آپ کے ساتھ اگر کوئی شخص احسان کر دے 50 روپیہ سے، 100 روپیہ سے، یا کسی معاملے میں آپ کی کوئی مدد کر دے تو 50 آدمی سے آپ اس کا تذکرہ کریں گے، یہ بہت اچھا آدمی، بہت ہمدرد آدمی ہے، اس کے دل میں بڑی محبت ہے، بڑا اخلاق مند آدمی ہے، چرچا کرتے ہیں. آپ کا دل باغباں رہتا ہے اس آدمی کے حوالے سے، خوش رہتا ہے آپ کا دل. ذرا سوچو تو صحیح کہ جس شخص نے آپ کی مدد کی ہے اس شخص نے بذات خود آپ کی مدد نہیں کی، اللہ کی عطا سے آپ کی مدد کی ہے. بذات خود مدد نہیں کی، اللہ کی عطا سے آپ کی مدد کی ہے. تو جب اس کی محبت آپ کے دل میں گھر کر گئی ہے تو جو ذات بذات خود عطا کر رہا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولی دنیا والوں سے دل نہیں لگایا کرتے. اللہ کے ولی دنیا والوں سے دل نہیں لگایا کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو جنت سے کیا مطلب، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت کے باغات سے کیا مطلب، جنت کے میوے سے کیا مطلب. ارے ہم کو جب مالک جنت مل جائے تو ہم کو جنت سے کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے وہ مالک جنت کے پیچھے بھاگتے ہیں، جنت کے پیچھے نہیں بھاگتے. اس لیے کہتے ہیں نا، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ تم کس کے لیے عبادت کرتی ہو؟ تو آپ نے، میں پڑھا تو نہیں ہوں، علماء کرام سے سنا ہوں، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو تو من کرتا ہے ایسی جنت کو آگ لگا دوں یا ایسے جہنم کو پانی سے بجھا دوں. جو لوگ جہنم کے ڈر سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، جہنم کے ڈر سے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور جنت کے لالچ میں خدا کی عبادت کرتے ہیں. اما عبادت کرنا ہے تو مالک جنت کی خوشنودی کے لیے عبادت کرو، اس کی محبت کے لیے عبادت کرو، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرو، جنت کے لیے عبادت مت کرو. اس لیے اس حدیث پاک سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ نماز کی حفاظت کرو. کیا میسج ملتا ہے؟ نماز کی حفاظت کرو. اور بعض نے کہا عصر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. عصر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اس پر یہ حدیث شاہد ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو اجرت پر کام کے لیے رکھا اور ان سے کہا رات تک کام کرو. رات تک کام کرنا. انہوں نے آدھے دن تک کام کیا، پھر کہا ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں. ہمیں تمہارے جو کام کرنے والے ہیں، اس نے کیا کہا مالک سے کہ ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے، اور کام چھوڑ کر چلے گئے. پھر اس نے دوسرے آدمیوں کو لگایا اور ان سے کہا تم بقیہ دن تک کام کرتے رہو، تم کو وہ اجر ملے گا.
انہوں نے عصر کی نماز کے وقت تک کام کیا اور کہا بس ہم اتنا ہی کام کر سکتے ہیں، بس ہم اتنا ہی کام کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے اور لوگوں کو بلایا، انہوں نے بقیہ دن غروب آفتاب تک کام کیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور انہوں نے دونوں فریقوں کا اجر حاصل کر لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیفیت ہوئی اس حدیث کے حوالے سے، تو اس زمانے کی قسم رب تبارک و تعالی کھا رہا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عصر وہ زمانہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ مختص ہے۔ عصر زمانہ سے مراد وہ زمانہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ کیا ہے؟ مختص ہے۔ لہٰذا والعصر کا معنی اس زمانے کی قسم، یا رسول اللہ، اس زمانے کی قسم جس میں آپ ہیں۔ عصر کیا مطلب؟ والعصر، مولا کہہ رہا ہے اس زمانے کی قسم اے میرے محبوب جس میں آپ ہیں۔ یہ آپ کے زمانے کی قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم کھائی، انت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم جس میں آپ مقیم ہیں، اور آپ کی زندگی کا قسم کھائی، لعمرک۔ پس گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے زمانے کی قسم، آپ کے شہر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم۔ اب یہاں پہ ایک بات قابل توجہ ہے، قرآن میں کیا آیا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ کس شہر کی قسم؟ مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذرا ہم اپنے اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں، پھر ہم آ جائیں گے انشاءاللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ کے لیے قسم کھایا آپ نے کہ مکہ تمام گھروں میں افضل ہے، اللہ کا گھر ہے، اس لیے قسم کھایا؟ نہیں، اگلی آیت میں تشریح بیان کر دی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اے میرے محبوب، دنیا والے یہ نہ سوچیں کہ میرا گھر وہاں آباد ہے اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں، میرا گھر وہاں آباد ہے اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں۔ اے میرے محبوب، یہ وجہ نہیں ہے قسم کھانے کی، وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں، اس شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ کے وجود کی قسم، آپ جس زمین پہ رہتے ہیں اس حصے کی قسم، آپ جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ کی قسم۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب میرے لیے کتنے قیمتی ہیں، میرے محبوب میرے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دھم بھرتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ کیسی محبت کہ ذات سے محبت ہے اور افعال سے دور ہے؟ محبت میں صداقت ہمارے اس وقت پیدا ہوگی کہ جب ذات سے بھی ہم محبت کریں اور آپ کے افعال سے بھی ہم محبت کریں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اللہ کے رسول کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم آپ کے افعال سے اور آپ کی سیرت و کردار سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو رسول اللہ سے عشق کا دم بھرنے والا ہوگا، جو رسول اللہ کی محبت میں مر مٹنے کے قسم کھانے والا ہوگا، وہ کبھی بھی نماز کا تارک نہیں ہوگا، وہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا، خدا کے سجدے کو نہیں چھوڑے گا، خدا کے قیام کو نہیں چھوڑے گا، خدا کے رکوع کو نہیں چھوڑے گا، اس کی تسبیح و تحلیل کو نہیں چھوڑے گا، اس کے کلام پاک کی تلاوت کو نہیں چھوڑے گا۔ سچا عاشق بنو، تب سمجھ میں آتا ہے کہ سچا عاشق کون ہوتا ہے۔ اس کی حالت تو ایسی ہوتی ہے کہ بس ہمیشہ وہ مولا کی خوشنودی کے دھن میں رہتا ہے، اس کی محبت کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے دھن میں رہتا ہے، وہ اسی چکر میں رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور نعرہ بھی لگاتے ہیں، تو ہم اس محبت میں صادق آ جائیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ تو اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے زمانے کی قسم، آپ کے، اے میرے محبوب، آپ کے زمانے کی قسم، آپ کے شہر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم۔ پھر وہی بات میں نے کوٹ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے
آپ کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنے قیمتی ہیں سرکار، ہے نا، کتنے قیمتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، پہلے تو قسم کھایا، پہلے کیا کھایا؟ قسم کھایا، قسم ہے میرے محبوب کے زمانے کی۔ دیکھیے بہت، جب کسی کوئی اہم بات کو بتانا مقصود ہو، کوئی اہم بات کو بتانا مقصود ہو، کوئی امپورٹنٹ بات بتانا ہو نا، تو اس سے پہلے قسم کھاتے کہ نہیں آپ لوگ؟ یا کسی کو وشواس دلانا ہو کہ نہیں یہ بات صحیح ہے بھائی، جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، اس پر آپ یقین کر لو، وشواس دلاتے ہیں۔ آپ کسی کو کہیے گا آپ عصر کی نماز پڑھنے گئے تھے، وہ کہے گا، پہلے تو کہے گا نہیں گئے تھے، پہلے کیا کہے گا؟ گئے تھے۔ تو پھر سوال کرنے والا پوچھے گا گئے تھے؟ ہاں بھائی گئے تھے۔ پھر وہ تیسری مرتبہ ارے گئے تھے، ارے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ گئے تھے، ہے نا۔ تو قسم کھاتا ہے وشواس دلانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے، گویا کہ اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، اے میرے محبوب آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اس آیت میں الانسان پر جو الف لام ہے، الف لام کے دو محمل، الف لام عربی گرامر کے اعتبار سے استغراقی ہے یا عہدی ہے۔ اگر استغراقی مانیں گے تو سب مراد ہوں گے، عہدی مانیں گے تو کفار مراد ہوں گے، ہے نا۔ تو وہاں پہ کہا، چونکہ عہدی اس لیے مانا جا رہا ہے کہ بعد میں استثناء کیا جا رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، جو بے ایمان ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، جو بے ایمان ہیں وہ گھاٹے میں ہیں۔ لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں بڑی لمبی چوڑی اس کی تشریح فرمائی ہے، کہا سب انسان گھاٹے میں ہے۔ کیا فرمایا؟ سب انسان گھاٹے میں ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو جو لوگ گھاٹے میں ہیں ان کی فہرست تک گنا دی۔ کنہوں نے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ کون کون ہیں؟ کہا عاص بن وائل، اس کی طرف اشارہ ہے، اللہ نے جو کہا گھاٹے میں ہے۔ اسود بن عبد المطلب، اور مقاتل نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو لہب کے حق میں، بعض حضرات نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو جہل کے حق میں، بہر کیف۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے کہا، کیا کہا ہے؟ وہ الف لام عہدی اگر مانتے ہیں تو یہ سب مراد لیتے ہیں کہ یہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کیسے سب انسان گھاٹے میں ہے، سب انسان گھاٹے میں کیسے ہے اس کو ثابت کیا۔ کہا ان الانسان لا ينفك عن خسر، انسان گھاٹے سے جدا ہو ہی نہیں سکتا، الگ ہو ہی نہیں سکتا، انسان گھاٹے میں ہے۔ اب اس کو ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ گھاٹا جو ہے نا، انسان کے لیے کیا ہے؟ اصل مال ہے۔ گھاٹا کا، خسارے کا معنی کیا ہے؟ مال، مال میں جو مال ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کا مال کیا ہے؟ انسان کا مال اس کی عمر ہے، انسان کا مال کیا ہے؟ اس کی عمر ہے۔ پھر آگے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ عمر میں، اب میں خلاصہ کلام بیان کر رہا ہوں، عمر میں بہت سارے لمحات آتے ہیں، عمر میں بہت سارے لمحات ہوتے ہیں، ایک جائز افعال ہوتے ہیں، ایک جائز افعال، جو معصیت میں جو وقت انسان کا وقت جو گزرتا ہے، گناہ میں انسان، وہ انسان جو اپنا وقت گناہ میں گزارتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، وہ تو گھاٹے میں ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب کفار لوگ شرک میں اپنا وقت گزارا، انہوں نے کفر میں اپنا وقت گزارا، خدا کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرانے میں اپنا وقت گزارا، اس کی صفات میں شریک ٹھہرانے میں وقت گزارا، وہ تو گھاٹے میں ہے ہی۔ کچھ لوگ معصیت میں، گناہ میں وقت گزارا، وہ بھی گھاٹے میں ہیں، ان کے گھاٹے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب جو لوگ
معصیت سے تو بچ رہے ہیں، دیکھیے غور سے سنیے، جو لوگ معصیت سے بچ رہے ہیں، نافرمانی سے بچ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، جائز چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، مباحات میں لگے ہوئے ہیں، جائز چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بھی گھاٹے میں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ گھاٹے میں۔ کیوں؟ جتنا وقت وہ جائز چیزوں میں لگا رہا ہے اس سے اس کو کوئی اجر تو نہیں مل رہا ہے نا، کوئی ثواب تو نہیں مل رہا نا، جائز کام کرنے میں کوئی ثواب ہوا نہیں، نہ منع ہے، بس یہ کہ جائز آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے کھانے میں دال چاول گوشت وغیرہ سبزی وغیرہ کھاتے ہیں نا، مباحات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جائز کاموں میں اور ثواب کے پیچھے نہیں جاتے تو وہ بھی گھاٹے میں، چونکہ اس کے ثواب تو مل نہیں رہا ہے۔ تو 3 قسم کے گھاٹا ہو گیا۔ پھر چوتھی قسم یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگ فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، میاں وہ بھی گھاٹے میں ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، وہ بھی گھاٹے میں ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا عبادت ایسے کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت ایسے کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، عبادت ایسے کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نماز کی حالت میں نہ آ سکے تو یہ تصور کرو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی نماز میں یہ تصور نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، علماء سے پوچھئے گا حضرت نماز ہم پڑھ رہے تھے، مجھے میرے دروازے پہ جوتی رکھی ہوئی اس کا خیال آ گیا، میری نماز ہو گئی؟ علماء کہیں گے نماز ہو گئی، صوفیہ کہیں گے میاں وہ نماز ہی کیا جس میں مولا کا خیال نہ آوے، صوفیہ کے نزدیک نماز نہیں ہوئی۔ تو پتہ کیا چلا؟ عبادت و طاعت و الہی جس پوزیشن پہ آپ کر رہے ہیں، جس طریقے سے کر رہے ہیں آپ، اس سے بہتر طریقہ بھی موجود ہے اور ممکن ہے اس کو اپنانے کا۔ تو اگر آپ نے اس بہتر طریقے کو نہیں اپنایا، ادنا طریقے کو اپنایا، تب بھی آپ گھاٹے میں ہو، تب بھی آپ گھاٹے میں ہو۔ یعنی 4-5 قسم کا خسارہ لا کر کے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، بس وہی انسان فائدے میں ہے جو ہر وقت جس کے ذہن میں مولا کا تصور ہو، جس کے اٹھنے بیٹھنے میں مولا کا تصور ہو، جس کے خلوت و جلوت میں مولا کا تصور ہو، اور اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ہر کیفیت میں مولا کا تصور ہو، وہی مومن گھاٹے میں نہیں ہے، نفع میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر یہ کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے رسول اللہ پر، ایمان لائے فرشتے پر، ایمان لائے جنت و دوزخ پر، ایمان لائے توریت و زبور پر، ہے نا، قیامت پر، قیامت کے بعد ہونے والے حالات پر، نام جو سوال و جواب ہوگا اس پر، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ ایمان ہے، جو اس پر ایمان لایا وہ ایمان والا ہے، لیکن دل سے ایمان، صرف زبان سے نہ ہو۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان عند العلماء ایمان والا، اقرار باللسان عند العلماء ایمان والا، و تصدیق بالقلب عند الصوفیہ ایمان والا۔ اگر آپ نے زبان سے اقرار کیا لیکن افعال یہ گواہی نہیں دیتے کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ نے کہا ہم رسول اللہ پر ایمان لانے، آپ نے کہا ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر کے کوئی یہ کہہ نہیں پا رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ غیبت کر رہے ہو، آپ مسلمانوں کے بارے میں بغض رکھ رہے ہو، آپ کینہ رکھ رہے ہو، آپ کے اندر حسد کوٹ کوٹ کے بھری ہے،
آپ دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہو، دوسرے کی عزت کو ڈیمولائز کرنا چاہتے ہو، دوسرے کی پوزیشن کو ڈیمولائز کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو آگے رکھنا چاہتے ہو، انا کے شکار ہو، غرور و تکبر کے شکار ہو، تو یہ مسلمانوں کی پہچان نہیں، یہ مومن کی پہچان نہیں۔ ایمان لاؤ، اقرار باللسان بھی ہونا چاہیے اور تصدیق بالقلب بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو ایمان لائے اور نیک کام کیے، نیک کام تسلسل کے ساتھ کرنا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام تسلسل کے ساتھ کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چھوٹا ہی عمل ہو، مختصر ہو، لیکن اس میں تسلسل ہو۔ ابھی دیکھیے ماہ ربیع الاول کی بڑی رات آتی ہے، اس مرتبہ تو نہیں دیکھا میں نے، لیکن ہر مرتبہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، شب قدر کی بڑی رات ہوتی ہے، اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لالچ میں، اپنے لالچ میں جمع ہوتے ہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے جمع نہیں ہوتے۔ کیوں جمع ہوتے؟ میرے گناہ کو بخش دیا جائے گا، تاکہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے، تاکہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ مولا کی خوشنودی کے لیے اگر جمع ہونا مقصود ہوتا تو شب قدر نہ دیکھتے، شب برات نہ دیکھتے، صرف مولا کی پکار کو سنتے اور حاضر ہو جاتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جمع ہوتے ہیں لوگ اور اس دن خوب جم کر کے نماز نفل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ سال بھر کا کام پورا ہو گیا، پھر وہ گھر میں بند ہو جاتے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل میں تسلسل پیدا کرو، یہ نہیں کہ چند دن کا ایک جوش رکھو۔ مومن کبھی جوش سے کام نہیں لیتے، یاد رکھیے گا، مومن جوش سے کام نہیں لیتے، مومن ہمیشہ ہوش سے کام لیتے ہیں۔ جوش جو ہوتا ہے نا وہ 4-5 دن کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جو ہوش جو ہوتا ہے وہ قیامت ہے، وہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ تو ہوش سے کام لینا سیکھیں۔ آپ نے جوش میں کہہ دیا ہاں مولانا صاحب یہ کام کیجئے، ہم آپ کے ساتھ، کسی وقت کوئی ایسی بات نکلی، آپ کو جوش آیا اور کہہ دیا آپ نے، بعد میں پتہ چلا مولانا صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی آوے تو پھر بات کیا جائے۔ ابھی جیسے ایک دن ہم نے مدرسے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اسکول کے حوالے سے، کہ ایک ایسا اسکول ہونا چاہیے جس میں تینوں طریقے کی تعلیم ہو اور اس طریقے کے نظام ہو، تھوڑا اچھا ہو، اس علاقے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر! پھر دیکھیے اس دن سب لوگ، کئی لوگ آئے، ہاں بہت اچھا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ یا میرے مولا 2 دن گزرا، سب ٹھنڈے ہو گئے، اب کسی کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہے کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان ہے ہی نہیں کہ وہ جوش سے کام لیں، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہوش سے کام لیں۔ اور جب ہوش رہے گا، اور ہوش اسی کو ہوئے جس کے اندر اللہ کی سچی محبت ہو، جس کے اندر رسول اللہ کی سچی محبت ہو، وہ ہر لمحہ اس فکر میں رہے گا کہ امت کو کیسے راہ راست پہ لایا جائے اور قوم کو کیسے اللہ کے راستے پہ لگایا جائے۔ تو مومنوں، مسلمانوں، ہوش سے کام لو، جوش سے کام مت لو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل میں تسلسل پیدا کرنے والے وہ لوگ گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی وصیت کرنے والے، دین کی وصیت کرنے والے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کرنے والے۔ صبر جانتے ہیں اعمال کی پونجی ہے۔ صبر کیا ہے؟ اعمال کی کیا ہے؟ پونجی ہے۔ صبر کیا ہے؟ اعمال کی پونجی ہے۔ جس کے اندر صبر ہوتا ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، جس کے اندر صبر ہوتا ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ہر دور کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس انسان کے اندر صبر ہے وہ انسان کامیاب ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے کیا پیغام ملا ہم کو؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے پیغام یہ ملا کہ صرف آپ ایمان لائیں اور صرف آپ اپنے اعمال کی خبر نہ رکھیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے یہ پیغام ملا کہ اپنے اعمال کی بھی فکر کریں اور خبر رکھیں، اور ذرا دوسروں کے اعمال کی بھی خبر رکھیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے پہ لگاویں، رسول اللہ کی محبت کی دعوت دیں، اللہ کے رسول کے دین کی طرف لوگ بلاویں۔ جو صوفیاء کرام نے جو کام ادا کیا ہے، جو کام انجام دیا ہے، علماء ربانیین نے جو کام انجام دیا ہے، صالحین نے جو کام انجام دیا ہے، اولیاء کاملین نے جو کام انجام دیا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب یہ ہوا کہ خود بھی ایمان لاؤ اور دوسروں کو ایمان کی دعوت دو۔
دوسروں کو ایمان کی دعوت دو، وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی طرف بلاؤ، دوسروں کو بھی صبر کی تعلیم دو، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ اس دو جملے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شریعت پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا کرواؤ، دوسروں کے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا کرواؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں کھل کر بیان کیا، والعصر، قسم اے میرے محبوب، قسم آپ کے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، اگر وہ اپنے قدم کو نہ سنبھالے تو وہ گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل تسلسل کے ساتھ کیے، اور خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو ایمان کی دعوت دی، خود بھی صبر پر گامزن رہے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ لوگ نفع میں ہیں، انہی لوگوں کے لیے جنت ہے، انہی کے لیے مولا کی خوشنودی ہے، انہی کے لیے مولا کی رضا ہے۔ آج کی تقریر سے ہمیں پیغام ملا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم خود بھی ایمان پر گامزن رہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلائیں، محبت سے بلائیں، اخلاق سے بلائیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ بلائیں، انا اور غرور و تکبر کو پھینک کر کے ملیا میٹ کر دیں، اور جب ہم کوئی کام کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، مولا کی خوشنودی کے لیے کریں، بس اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔